بڑی خوبصورت حدیث، بڑی، بخاری شریف میں موجود ہے، اور صاحب عمدۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، اندھا ہے، پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا، وہ بینا نہیں ہے، نابینا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں، لیکن اس نے زندگی بھر صبر کیا، اس نے زندگی بھر صبر کیا، صبح قیامت وہ کھڑا ہوا تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، بیچارہ نہ بیٹی دیکھ سکا، نہ بیٹا، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں، یہ کوئی دنیا کا نظارہ نہیں کر سکا، تم بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جنت کا اعلیٰ درجہ دے دے، اللہ اسے بے حساب بخش دے، یا اللہ اس پر رحمتوں کے دروازے کھول دے، یا اللہ اس کو نواز دے۔ تو رب فرماتے اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر کیا ہے، اسے صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ آج اسے اس کا رب اپنا دیدار بھی کرائے گا۔ فرمایا جو اندھا ہو، نابینا ہو، اور پھر وہ صبر کرے اور استقامت کے ساتھ رہے، شکوہ نہ کرے، گلہ نہ کرے، فرمایا قیامت میں لوگ جنت کے نظارے کریں گے اور یہ اللہ کا دیدار کرے گا، اس کو رب کریم کے جلوے دکھائے جائیں گے، اس لیے کہ یہ صابر رہا، یہ شاکر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پہ راضی رہا، یہ رب کائنات کی دی ہوئی آزمائشوں پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ ڈٹا رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھیں کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے۔ فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں، جائیدادوں میں، 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں، یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال لگاں دے لگ، آزمائش کر لیتے ہیں۔ آزمائش، حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں، جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے، 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں، بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں۔ جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا، ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی، 7 بیٹے ایک ہی دن میں۔ ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا، پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں۔ حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی اے ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو۔ کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے۔ کہنے لگی 18 سال۔ کہنے لگے 18 سال اس کا فضل، کرم، احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا، پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو بھئی، سکھ آئے تو خوشی خوشی، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا۔ کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں۔ کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے۔ تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں،
اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا۔ 18 سال گزرے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی، ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں؟ وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ؟ آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے۔ صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا، دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے۔ جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے۔ فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے۔ صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا۔ عزیز دوستو، صبر کے معنی رک جانے کے ہیں۔ مفردات میں امام راغب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے رک جانا، اور 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا، 3 درجات کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ حضرت علامہ شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کرے۔ ہمارے نزدیک صبر صرف اتنی بات ہے کہ مصیبت آئی تو صبر کرنا، حالانکہ یہ صبر کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ مصیبت پہ صبر کرنا تیسرے درجے کا صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دے، شہوت چھوڑ دے، رزق حرام سامنے موجود ہو چھوڑ دے، بری نظر کرنے کے مواقع موجود ہوں لیکن اللہ سے ڈر جائے، گناہ کرنے کا موقع میسر آئے لیکن باز آ جائے، صبر کر جائے، نفسانی خواہشات بھی ہوں، نفس چاہتا بھی ہو، طاقتیں بھی موجود ہوں، پھر بھی رک جائے، تو یہ صبر کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ پہلا درجہ ہے گناہ چھوڑنا، اور صبر کا دوسرا درجہ ہے نیکی کرنا، نیکی پر استقامت اختیار کرنا۔ سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، اٹھیں گے تو بستر چھوڑنا پڑے گا، وضو کریں گے تو ٹھنڈ لگے گی، مسجد جائیں گے تو ٹھنڈی ہوا چھوئے گی۔ اب بڑا مشکل ہے مسجد جانا، لیکن اس نے صبر کیا، بستر چھوڑ دیا، وضو کر لیا، مسجد چلا گیا، تو یہ نیکی پر اس نے صبر کیا۔ بڑا مشکل کام ہے، رمضان کا مہینہ ہو، سحری کی ہو، نیند بڑی آ رہی ہو، پنکھا چل رہا ہو، بستر بچھا ہو، لیکن چھوڑ چھاڑ کے حسین مہرج حال درس سننے چلے آنا، نیکی پر صبر کرنا اور استقامت کے ساتھ صبر کرنا، گرمی کے موسم میں بیٹھ کر کے خدا رسول کی رضا کے لیے آنا، تو نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، یہ دوسرے درجے کا صبر ہے۔ اور اللہ نے کوئی مصیبت ڈال دی، 2 قسم کے مصائب آتے ہیں انسانوں پر۔ ایک، کبھی ہم سے خطا ہو جاتی ہے، اور رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے آتی ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کی کوئی چھوٹی موٹی سزا دنیا میں ہی دے کے تمہیں آخرت کی سزا سے بچا لیتا ہوں، کوئی چھوٹی موٹی مشکل دنیا میں ڈال کے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، فرمایا تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سارے گناہ تو میں ویسے ہی معاف فرما دیتا ہوں، سب پر تو سزا دیتا ہی نہیں، کچھ تمہارے گناہوں پر سزا دیتا ہوں۔ مصیبت آتی ہے، ایک انسان پر مصیبت وہ آتی ہے جو اس کی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ آتی ہے جب اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، خوف دے کر،
جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر، اور اگر تم نے صبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ایک میرے دوستو وہ مصیبت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش بن کے آتی ہے۔ ہم گناہگاروں پر جو مصیبت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ہماری خطاؤں کی سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے، اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرماتا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے۔ پھر ان مصیبتوں پر جو شخص صبر کرے، اپنے آپ کو روکے، جزا و فضا سے روکے، آہذاری سے روکے، شکوے شکایت سے روکے، رب فرماتا ہے اگر میری رضا پہ راضی ہو گیا تو ان اللہ مع الصابرین، باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں، اور جو کوئی صبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کی معیت میں ہو جاتا ہوں، صبر کرنے والے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو صبر کرنا صبر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہے بیٹا فوت ہوا، 10 دن جم کے روئے، چلائے چیخے، بڑا کچھ کیا، اور 10 دن کے بعد کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ جی صبر آ گیا ہے۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں آیا، یہ زخم صحیح ہو گیا ہے، اب آہستہ آہستہ زخم بھرنے لگا ہے، یہ صبر نہیں، وقت ایک مرہم ہے، اب تو مرہم آ گیا ہے تیرے زخموں پر، یہ صبر نہیں۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ عین اس وقت جب مصیبت آئی، عین اس لمحے جب پتا چلا کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دم توڑ گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ ہی کی طرف رجوع کر گیا۔ عین مصیبت کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مشکات میں موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے، فرمایا انما صبرہم عند الصدمۃ الاولی، فرمایا صبر یہ ہے کہ عین صدمے کے وقت جس نے صبر کیا، عین صدمے کے وقت، عین مصیبت کے وقت، عین اس وقت جب اس پر دکھ کا پہاڑ آیا، عین اس وقت جس نے صبر کیا وہ اصل صابر ہے۔ اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے، آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے، کیا کروں؟ تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں، کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں۔ کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے۔ رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے۔ جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے، اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں، بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے میں اس کا نامہ اعمال ٹٹولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر حساب کتاب اسے جنت میں داخل کر دو۔ یہ صبر کرنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے۔ مجھے حیا آتی ہے کہ یہ صبر، بڑی گاڑی دیکھ کے بھی صبر کرنا چاہیے،
اگر موٹر سائیکل ہے نا تو بڑی گاڑی دیکھ کے ذرا، اور جس کے پاس بڑی گاڑی ہے نا وہ بھی ذرا موٹر سائیکل والے کو ہارن تھوڑے ہی دے، وہ بھی ذرا صبر کرے، اس لیے کہ اس کو مل گئی ہے تو کوشش سے نہیں ملی، خدا کے فضل سے ملی ہے۔ دونوں ذرا صبر کا مظاہرہ کریں۔ وہ بڑی گاڑی والا ہارن پہ ہارن بجایا جاتا ہے، کہتا ہے یہ موٹر سائیکل والے کو تو عقل ہے ہی نہیں، یہ تو رستہ دیتا ہی نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے، اور گزرا ہے تو موٹر سائیکل والا کہتا ہے اللہ نے تجھے دے دیا گاڑی، تو تیرا دماغ بڑا اونچا ہو گیا ہے، تیرے پاس نہ ہوتی تب میں تجھ سے پوچھتا۔ اب دونوں ہی شکوہ کر رہے ہیں، دونوں ہی گلہ کر رہے ہیں، دونوں ہی شکایت کر رہے ہیں، دونوں کو صبر کرنا چاہیے، دونوں کو اطمینان سے رہنا چاہیے۔ جب انسان کے وجود میں صبر آ جاتا ہے، جب اس کو صبر نصیب ہوتا ہے، صبر کا معاملہ تو بالکل ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور میں جب تجزیہ کرتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو ہمارے جھگڑوں کی بنیاد ہی صبر ہے۔ حسد صبر کی وجہ سے، اگر صبر نہیں تو حسد پیدا ہو جائے گا، اس کو اللہ نے دے دیا تو مجھے کیوں نہیں دیا۔ اب اگر صبر کرتا، جو اللہ نے دیا ہے اس پر یہ صبر کرتا، تو حسد کی لعنت سے بچ جاتا، اور پھر گھروں میں جو فسادات ہیں، خاندانوں میں جو جھگڑے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صبر نہیں کرتے۔ گلہ شکوہ شکایتیں، یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کہ ہم صبر کرنے کو تیار نہیں۔ جب تو صبر کر لیتا ہے، جب تو اپنے وجود کے اندر ٹھہراؤ پیدا کر لیتا ہے، پھر تیرے اندر تحمل مزاجی آ جاتی ہے، پھر بردباری آ جاتی ہے، پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، پھر تیرا دل اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے۔ جب تیرا دل اتنا گہرا ہو جائے گا تو صبر کرے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے نا، توجہ ہے آپ کی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا قیمتی جملہ، فرماتے ہیں جو صابر ہوتا ہے وہ سکون میں ہوتا ہے، جو صابر ہوتا ہے وہ، جو صبر نہیں کرتا بے سکون رہتا ہے۔ اگر صابر ہے نا، تھوڑی غذا پہ تھوڑی روٹی، اگر صابر ہے، صبر کرتا ہے، تو پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی دیکھیں نا، میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں جوتے لے سکوں، اتنے بھی پیسے کوئی نہیں جوتے لے سکوں۔ فرمایا صبر کر اللہ دے گا۔ کہنے لگا جی صبر ہی کیا ساری عمر، اس نے جوتے لینے کے برابر بھی پیسے نہیں دیے، ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا بازو تھاما، ایک گھر میں لے گئے، دروازے پہ دستک دی، گھر کا مالک باہر آیا، اس نے دونوں طرف بیساکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، ٹانگیں تو ہیں پر پیر ہی کوئی نہیں۔ فرمانے لگے بتا یہ اچھا ہے کہ تو، کہنے لگا جی میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اس کے تو پیر ہی نہیں بیچارے کہ اس کے پاس تو قدم ہی نہیں۔ دوستو جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، جب صبر رخصت ہو جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا اگر تجھے مصیبت دیتا ہے نا، اور ان مصیبتوں پر جب اللہ تجھے قیامت میں اجر دے گا، دنیا میں رب تجھے جو مصیبتیں ڈالتا ہے، ان مصیبتوں پر جب قیامت کے دن اللہ تجھے اجر دے گا تو تیرا دل چاہے گا کاش سکون ہوتا ہی نہ، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی، کاش سکون نہ ہوتا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوتی جب تو وہ اجر دیکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے نا، ہاں بات بڑی مشکل ہے، کام بڑا مشکل ہے، جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب فرماتا ہے
تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو، بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا، بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا، اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے۔ جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا۔ رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو۔ جنت میں جاؤ، دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حد ہی کوئی نہیں، اس کی حد ہی کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے، آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے۔ جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی، ایک رنگ ڈھنگ دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے، خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا۔ آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے، اگرچہ میں پریشان ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے، لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے۔ اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے۔ خدا کو بین کرنا ناپسند ہے، شور کرنا ناپسند ہے، باتیں کر کر کے رونا، شور کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ شور کرنا، بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں، اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا، اونچی اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ تڑپ کے کہنا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کیسے گزر اوقات کریں گے، یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے، فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے، فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے خدا نے۔ اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، انتقال ہو گیا، تبھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا ہے۔ معاذ اللہ، آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں؟
خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں، کفر یا فکرے بولے جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہیں۔ صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ صبر کریں، صبر کا پہاڑ بن جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔